شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علی بابا کی سفر حج پر روانگی۔ قسط نمبر 2۔ روانگی کا وقت آ پہنچا۔ علی بابا نے اپنے دوست تاجر شکیل کو الوداع کہا اور حاجیوں کے قافلے کے ساتھ بغداد سے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ وہ سامان بھی لے لیا جسے مکہ میں بیچنے کا ارادہ تھا۔ حاجیوں کا وہ قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزلیں طے کرتا ہوا آخر مکہ میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ جب علی بابا حج سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا وہ قیمتی اور عمدہ سامان بیچنا شروع کیا جو وہ اپنے ساتھ بغداد سے لایا تھا، اور ساتھ ہی وہ مکہ سے کچھ دوسرا سامان بھی خریدنے لگا۔ اس دوران 2 تاجر آئے اور اس کا سامان بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ انہیں یہ سامان بہت پسند آیا۔ سامان کی نفاست دیکھتے ہوئے ایک تاجر اپنے دوسرے ساتھی سے کہنے لگا، اگر یہ بوڑھا تاجر اپنا یہ عمدہ اور نفیس سامان قاہرہ لے جا کر بیچے تو اسے اس مال کی قیمت دوگنی نہیں بلکہ 4 گنا زیادہ ملے۔ علی بابا نے جب دونوں تاجروں کی گفتگو سنی تو اس نے قاہرہ جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں جا کر اپنا سامان مہنگے داموں بیچ کر خوب منافع کما سکے۔ علی بابا اپنے شہر بغداد میں دیکھا کرتا تھا کہ بہت سے لوگ قاہرہ کے حسن و جمال اور وہاں کے حیرت انگیز نظاروں کا ذکر مزے لے لے کر کرتے ہیں۔ وہ خاص طور پر وہاں کے اہرام اور ابو الہول وغیرہ کا بڑی دلچسپی سے تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ یہ قدیم تاریخی مقامات لوگوں کو بہت پسند ہیں۔ علی بابا نے سوچا کیوں نہ میں بھی قاہرہ جاؤں اور وہاں طرح طرح کے عجائبات اور فرعونوں کے مدفن اور مقبرے اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے انداز میں کیا ہے۔ اس نے اس موقع کو اس لیے بھی غنیمت سمجھا کہ وہ قاہرہ میں اپنا سامان مہنگے داموں بیچ سکے۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد جب حاجیوں کے قافلے اپنے آپ ملک کی طرف روانہ ہونے لگے تو علی بابا بغداد جانے والے قافلے کے ہمراہ نہ ہوا بلکہ وہ قاہرہ کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ علی بابا قافلے کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ قاہرہ کا حسن و جمال، بلند و بالا عمارتیں، تاجروں کی بارونق منڈیاں اور بازار اور لوگوں کا حسن اور ان کا حسن اخلاق دیکھ کر شہر کی رونقوں میں گم ہو گیا۔ اسے یہ شہر بہت پسند آیا۔ چند دنوں میں ہی اس کا سارا سامان مہنگے داموں بک گیا۔ اس پر یہ واضح ہو گیا کہ مکہ میں جن 2 آدمیوں نے قاہرہ کے بارے میں جو گفتگو کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اب علی بابا نے تجارت کی غرض سے قاہرہ سے شام جانے کا ارادہ کر لیا۔ علی بابا نے قاہرہ سے وافر مقدار میں سامان خریدا تاکہ اسے دمشق میں فروخت کرے۔ علی بابا نے
لوگوں سے پوچھا کہ دمشق کی طرف قافلہ کب روانہ ہوگا، تو اس کو بتایا گیا کہ 10 ہفتوں کے بعد دمشق جانے کے لیے قافلہ روانہ ہوگا۔ علی بابا نے سوچا کہ یہ فرصت کے لمحات ضائع نہ کیے جائیں، لہذا علی بابا نے اس عرصے میں ان آثار قدیمہ کو دیکھنے کا عزم کر لیا جن کے بارے میں وہ بغداد میں سنا کرتا تھا۔ علی بابا ہر روز کسی ایک مشہور تاریخی مقام پر پہنچ جاتا، وہاں کی خوب جی بھر کر سیر کرتا اور اس تاریخی مقام کا بڑی دلچسپی سے مشاہدہ کرتا۔ کبھی وہ دریائے نیل میں کشتی کی سواری کرتا تاکہ وہ قاہرہ کی قریبی آبادیوں میں پائے جانے والے خوبصورت تاریخی مقامات کی سیر سے لطف اندوز ہو سکے۔ علی بابا ایک روز جیزہ کے اہرام کی طرف گیا۔ یہ اہرام اس سے بہت زیادہ پسند آئے۔ علی بابا قاہرہ کے سفر سے بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے بہت سے فوائد حاصل کیے۔ اگر وہ اس سفر پر روانہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ ان فوائد سے محروم رہتا۔ جب دمشق جانے والا قافلہ روانہ ہوا تو علی بابا بھی اس کے ساتھ اپنی سواری پر سوار ہو گیا۔ یہ قافلہ کٹھن منزلیں طے کرتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ علی بابا نے اس فرصت کو قیمتی جانتے ہوئے اس عظیم مسجد کی زیارت کا شرف حاصل کیا جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھا، کہ جس کو اللہ کے پیارے رسول سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنوں نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے علی بابا مسجد حرام کے زیارت کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ پھر علی بابا قافلے کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل شہر ہے۔ یہاں ہر طرف چشموں اور باغیچوں کی دنیا آباد ہے۔ یہاں کے پھل بڑے میٹھے اور مزیدار ہیں۔ علی بابا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہاں اس نے خوب خرید و فروخت کی اور بڑا نفع کمایا۔ پھر علی بابا کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بابا تجارت اور سیر کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے کرتے آخر سرزمین ایران میں پہنچ گیا۔